نمازی کے آگے سے جو گزرنے کا مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ وعید بہت زیادہ ہے اس کی۔ جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ زمین میں گڑ جانا، دھس جانا، یہ زیادہ بہتر سمجھتا اگر اس کو معلوم ہوتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے اور حرام ہے۔ تو یاد رکھیے، نمازی کے آگے سے گزرنا یہ حرام ہے، نمازی کے آگے سے ہٹنا حرام نہیں ہے۔ گزرنا حرام ہے، ہٹنا حرام نہیں ہے۔ تو صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور بالکل اس کے سامنے، اس کے مد مقابل، اس کے آگے ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ اس کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے، تو ایسا بندہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا ہوگا، ہٹنے والا ہوگا؟ ہٹنے والا ہوگا۔ ایسا بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کراس کر کے گزرتا ہے، کوئی نمازی کے دائیں سائیڈ ہے اور بائیں چلا جائے، بائیں سائیڈ ہے دائیں چلا جائے، تو اس کو کہتے ہیں گزرنا، اور یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ شیخ طریقت امیر سنت کا ایک ویڈیو کلپ ہے۔ اصل میں جب علمی یتیم لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تو پھر ان کے پاس یہی باتیں ہوتی ہیں جس کو اعتراض کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ امیر سنت نے ایک حیلہ بیان کیا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے اگر کسی کو گزرنا ہے، مجبوری ہے، جیسے آپ نے مثال بھی دی کہ حرم محترم میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں لوگ پورے حرم میں، پورے مطاف میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہاں ان کے آگے سے گزرنے کی صورت ہے تو کیسے گزرا جائے؟ تو آپ نے اس کے لیے ایک حیلہ بیان کیا۔ گویا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم دونوں نکلنا چاہتے ہیں، اب 2 ہو یا 100 ہو، وہ میں ایک طریقہ بتاؤں گا کہ اس سے جتنے چاہیں سائیں بھائی نکل سکتے ہیں۔ تو ہم دونوں گویا نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے، تو ایک عیسائی بھائی ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے، اور بالکل ان کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ کھڑے ہوگا سیدھ میں، ٹھیک ہے نا؟ اب میں یہاں سے نکل گیا، بغیر گناہ کے نکل گیا۔ اب یہ اگر ادھر آ جائیں گے تو یہ گناہ گار ہو جائیں گے، تو اب ان کو بھی نکالنا ہے مجھے، تو اب میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، ان کے لیے میں سترہ بن گیا۔ اب یہ نکل گئے، اب میں جہاں سے آیا تھا چلا گیا، تو بغیر گناہ کے ہم دونوں نکل گئے۔ تو اس طرح ایک اگر کھڑا ہو جائے نا تو اب 1000 آدمی بھی نکلنا چاہیں تو نکل جائیں۔ یہ فارمولہ جو ہے یہ ہزاروں کو کام۔ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ نماز پڑھنا ہے، 2 بندے ادھر ہیں، دونوں کو ادھر گزرنا ہے، تو ایک بندہ ادھر سے آ کر کے کھڑا ہو جائے نمازی کے سامنے اور دوسرا یہ اس کے آگے سے گزر گیا، یہ سترہ بن گیا اور یہ اس کے آگے سے گزر گیا۔ اب جو ادھر سے گزر کے گیا ہے وہ اس کے پیچھے آگے کھڑا ہو جائے، یہ ادھر والا ادھر ہٹ گیا، ادھر والا ادھر ہٹ گیا۔ تو یہ آپ نے حیلہ بیان کیا ہے، اس پر بڑی تنقید، یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ میں نے کہا علمی یتیموں کا حال یہی ہوتا ہے۔ فتاوی عالمگیری ہم اہل سنت کی مستند کتاب ہے، اس فتاوے میں یہی حیلہ بیان کیا گیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مرد قلندر دے دیا ہے جس نے بالکل عام فہم انداز سے دین سمجھا دیا، تو اب اس پر بھونکنے والوں کو موقع تو کوئی نہیں مل رہا، تو اب انہوں نے انہی سب چیزوں کو اٹھا کر کے ایک میں نے ویڈیو دیکھا، امیر سنت کوئی فروٹس وغیرہ کھانے کے بارے میں بتا رہا، دیکھو سبزیاں کھانے کا طریقہ بتایا۔ میں نے کہا جذبہ تو دیکھو، وہ حضور کی ایک ایک ادا کو ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ حضور کی ایک ایک سنت کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے دور میں جب فنا فی الرسول پر کوئی فائز ہوگا تو اس کا جذبہ یہی ہوتا ہے، لیکن جاہلوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات، تو یہ نمازی کے آگے سے گزرنے والی صورت یہی ہے۔